أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی اس بابرکت نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کا صدقہ ہمیں قرآن مجید صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پارے کا 15واں رکوع ہم سیکھ رہے تھے اور اس کے حصہ قواعد میں فعل امر کا طریقہ بتایا گیا تھا، جس کو ہم کل ریوائز پڑھ چکے تھے۔ آج صرف کسی حد تک اس کو ریوائز کریں گے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، فعل امر غائب فعل مضارع غائب سے بنتا ہے، فعل امر حاضر فعل مضارع حاضر سے بنتا ہے، فعل امر متکلم فعل مضارع متکلم سے بنتا ہے۔ بناتے کیسے ہیں؟ فعل امر غائب اور فعل امر متکلم، یہ 8 صیغے ایک طریقے سے بنتے ہیں کہ ان کے شروع میں لام امر لگا دیتے ہیں، مرفوع صیغوں کو جزم دیتے ہیں، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں اور 2 نون اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں جن کو نون نسوہ کہتے ہیں۔ فعل امر حاضر کے بنانے کا طریقہ، چونکہ یہ 6 صیغے ہوتے ہیں، اگر تو فعل علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حرف ساکن رہے تو پھر یہ کام کریں گے جو یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور اگر علامت مضارع گرا دینے کے بعد حرف متحرک رہے تو پھر آخری حرف کے اوپر صرف جزم لگا دیتے ہیں، آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، اور جب علامت مضارع گر جائے الف تا یا نون میں سے تو پھر اگلا حرف ساکن ہے، تو ایسی صورت میں پھر عین کلمہ کو دیکھا جائے گا۔ عین کلمہ اگر زبر والا یا زیر والا ہے تو شروع میں حمزہ زیر والا لائیں گے، اور اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو شروع میں جو حمزہ ہے وہ بھی پیش والا لائیں گے، جیسے تنصرو سے انصر، تسمعو سے اسمع، تدرب سے ادرب۔ یہ ہم ڈیٹیل سے کل پڑھ چکے تھے۔ اگر کوئی آج بچہ نیا ہے تو جس نے کل کی کلاس نہیں لی تو آپ کائنڈلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کل والا لیکچر، جو چیز ہمارے آج کے لیکچر میں مس تھی اور کل پورا نہیں ہو سکا تھا وہ حصہ، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہم نے تلاوت مکمل کر لی تھی۔ آج آگے اس رکوع کی تلاوت کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا ضوا خصہ داغتیں قر، ان میں سے زوا آ گیا جو حروف استعالیہ میں سے ہے. زوا کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، جس کو ہم اردو میں زوئیں کہتے ہیں، توئیں زوئیں، تو وہ زوا پڑھی جاتی ہے اردو عربی میں، اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے. واو ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، واو کو لمبا کریں گے. حافظو، اور یہاں یہ علام لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے. صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جائے گا. واو کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، وصا میں صاد پھر موجود ہے، اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے. وسطی میں طا کو موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے. وقوموا، قاف جو ہے یہ موٹا پڑھا جانے والا ہے. اس کو بھی مفخم انداز میں جب ہم کہیں لفظ موٹے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اصطلاح مفخم ہے. یہ اصطلاح بھی ساتھ ساتھ یاد کیجئے. اس کو مفخم پڑھا جائے گا، واو کے اوپر مدہ کیا جائے گا. کومو میں بھی واو کے اوپر مدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن ما قبل مضموم ہے، واو مدہ ہوگی. اور للہ میں اس میں جلالت کا ما قبل مقصور یعنی زیر والا ہے، تو یہاں اللہ اس میں جلالت کے لام کو بریک پڑھا جائے گا اور ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. قانتین میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پر کریں گے، مفخم پڑھیں گے اور ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کریں گے. یہ الف المدیہ الصغیرہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تعلمون. فَإِنْ خِفْتُمْ، نون ساکن کے بعد خا حروف اظہار میں سے ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. خا حروف اظہار، نون ساکن کے بعد نون کو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کا قانون لگے گا. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا، یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہاں لام کے اوپر جو تنوین ہے اس کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حمزہ ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا. یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی ایک آ جائے ان 6 حروف میں سے تو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے. امین تم میں نون ساکن تا حروف اخفا میں سے ہے، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف قاف. یہ حروف اخفا ہیں، 15 حرف حروف اخفا ہیں. جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھا جاتا ہے. یہاں میم ساکن ہے، اس کے بعد با اور میم نہیں، میم کو ظاہر کریں گے. یہ اس کو کہیں گے کہ یہ اظہار شفوی ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھنا اظہار شفوی کہلاتا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ
یہاں اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے، اس کو مفخم پڑھیں گے. کما میں الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. اور علمکم ما، یہاں دو میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا، تو یہاں ادغام شفوی ہوگا. پہلے میم کو دوسرے میم میں ضم کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے، شامل کر دیں گے. پہلا میم نہیں پڑھا جائے گا. پہلا میم دوسرے میم کے اندر موجود ہے کیونکہ اس کو پر شد ہے، جو علامت ہے اس بات کی کہ یہاں دو حروف پڑھے جا رہے ہیں. علمکم ما لم تکونوا، تکو میں واو کو لمبا کریں گے، نو میں بھی واو کو لمبا کریں گے، تعملون میں بھی واو کو مدہ کریں گے. یہ تینوں مقام پر واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے. اب یہ آگے قوانین آپ خود لگائیں گے، میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آئیے چلتے ہیں آج کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. یہ لفظی ترجمہ اس رکوع کا اس تفسیر میں جہاں سے آپ کو یہ سکرین شاٹ بھیجا جاتا ہے، وہاں جو پی ڈی ایف فارم میں میرے پاس موجود تھی اس میں یہ موجود نہیں ہے. کہیں اور سے لفظی ترجمہ اس کا دیکھ کر وہ آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا. اگر ملا تو، نہ ملا تو آپ خود یاد کریں گے. جہاں سے مشکل درپیش ہو، آپ کے لیے میں 24 گھنٹے اویل ہوں. قرآن مجید کے لیے تو میری جان ہی حاضر ہے. آپ جس وقت، میں جتنا بھی مصروف ہوں، آپ مجھے کسی بھی وقت قرآن مجید جو آپ سبق پڑھتے ہیں روزانہ کا، اس میں سے کوئی بھی بات آپ گروپ میں سیپریٹ لیکن ریلیونٹ ہو وہ آپ ہر وقت پوچھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہر طرح سے سہولت باہم پہنچائی جائے گی. چلتے ہیں لفظی اور گرامر اور بامحاورہ ترجمہ کی طرف. ہم اس آیت نمبر 237 کو تلاوت کر رہے تھے اور ٹائم ہماری کلاس کا ختم ہو گیا تھا. آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باہر صورت ہمارا یہ آج کا رکوع جو ہے یہ اختتام پذیر ہو جائے. طلاق کے احکام قرآن مجید بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر رہا تھا. ایک بات یہاں قرآنی کنٹیکسٹ سے یہ سمجھ لیجئے کہ آج جو پوری دنیا میں این جی اوز یہ شور مچاتی پھر رہی ہیں کہ ہم حقوق نسواں کا ٹھیکہ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم خواتین کو تحفظ دے رہے ہیں، ہم ہی ہیں وہ جو خواتین کی تمام تر سہولیات اور ان کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے رائٹس پر بات چیت کرتے ہیں. یہ سبھی پروپیگنڈا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. قرآن مجید آج سے 1400 سال قبل جتنی صراحت کے ساتھ اور جتنی وضاحت کے ساتھ اسلام نے خواتین کے قوانین کو اور ان کے احکامات کو، ان کے حقوق کو واضح کیا ہے، ان کو عزت، ان کو جو ہے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. شاید دنیا کی کوئی بھی این جی اوز وہ قیامت تک مرتبہ اور مقام نہیں دے سکتی جو اللہ نے عزت عطا کی ہے ایک خاتون کو. اب یہ دیکھیے یہاں
घर उजड़ने की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है, अलहदा और अलग होने की बात हो रही है, मगर कहीं पर भी यहाँ शौहर को अलहदगी के बावजूद भी बार बार तंबीह की जा रही है कि औरत सिन्फ नाज़िक है, इंतहाई हसास है। सो हर मुकाम पर उसकी इज्जत, उसकी तौकीर और उसकी अजमत का लिहाज तूने लाजमन रखना है। और जहां तस्वीर के दोनों रुख हैं, जहां खवातीन के हकूक की वजाहत है, वहां उस खातून को यह भी तंबीह की जा रही है कि जिस मर्द ने तुम्हें इज्जत का ताज दिया है, जिस मर्द ने तुम्हें अपने साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक किया है, फिर तेरे लिए भी इस कायनात में सबसे काबिल इज्जत, सबसे काबिल एहतराम कोई अजीम हस्ती है तो वो तेरा शौहर है। अब देखिए, एक ऐसी खातून कि जिसको रुखसती से कबल तलाक हो चुकी थी, उसके आकाम थे ये, अगर मैं सही देख रहा हूं तो ये आयत नंबर है 237, इसके आकाम। और इस पर ग्रामर की एप्लीकेशन अभी बाकी थी। वा और इन अगर हर्फ शर्त है, तल्लक़्तुमू, इन आ गया तो नून इराबी गिर जाएगा, असल में था तल्लक़्तुमूना, तो यहां वो नून इराबी गिर गया, तल्लक़्तुमू बच गया और हुन्ना जमीर इसके साथ अटैच कर दी गई। वा इन और अगर तल्लक़्तुमू, तुम मर्द तलाक दो, हुन्ना उन खवातीन को, मिन से कबल पहले, अन तमस्सू, मस्सा यमस्सू, अन फेल मुजारे पर आ गया, नून इराबी गिर गया, ये असल में था तमस्सूना, तो नून जो था वो अन की वजह से गिर गया। अन तमस्सू, तुम छुओ, हुन्ना उन खवातीन को। मर्दों से कहा जा रहा है कि अगर तुम औरतों को उनके छूने से पहले, उनको मस करने से पहले, उनको टच करने से पहले तलाक दे दो। वाह और कद फरद तुम, कद फिल माजी पर दाखिल हो तो उसको माजी करीब का माना देते हैं। फरद तुम, ता तुमा तुम, जमा मुजक्कर हाजिर, कद फरद तुम मुकद्दर कर चुके थे, लहुन्ना उन खवातीन के लिए, फरीदतन हक महर, फा बस निस्फ आधा है, माँ जो फरद तुमने फर्ज कर लिया था, जो तुम मखसूस कर चुके थे, उस हक महर का निस्फ उस खातून को देना है जिसको रुखसती से कबल, ये देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, रुखसती से कबल और खिलवत सहीहा से कबल। रुखसती के मामलात से आप वाकिफ हैं। खिलवत सहीहा ये है कि जिस तरह आजकल मगरिब की जानिब से ये रिवाज आम कर दिया गया है कि सिर्फ इरादे निकाह के इजहार के बाद उनको अलहदा के मुकाम पर दोनों को इजाजत दे दी जाती है और दोनों पेरेंट्स, उसके लड़के के पेरेंट्स भी और लड़की के पेरेंट्स भी इजाजत दे देते हैं कि आप खुलेआम जहां मर्जी चलते फिरें। इस्लाम इसकी परमिशन कभी नहीं देता। हाँ, खितबा के वक्त, मंगनी के वक्त, इरादा निकाह के इजहार के वक्त अगर शौहर ये मुतालबा करे, वो लड़का मुतालबा करे कि मैंने जिससे जिंदगी सारी बसर करनी है, मैं उससे दो बातें करना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूं, तो वो माँ बाप की मौजूदगी में उस वक्त लड़की को देखा जा सकता है, बशर्त ये है कि निकाह का इरादा पुख्ता हो। इससे ज्यादा अगर वो कहीं ऐसे मुकाम पर मिलते हैं जहां वो एक दूसरे को छू सकते थे, गो नहीं छुआ वो अलग बात है, मगर छू सकते थे, पॉसिबिलिटी मौजूद थी, तो अब खिलवत सहीया खत्म हो गई है। अब उसको ये निस्फ मार नहीं दिया जाएगा, अब उसको पूरा महर लौटाया जाएगा। हाँ जी, अगर मुकर्रर कर चुके थे तो
جب تک خلوت صحیحہ پائی جائے گی اور چھوا نہیں ہے تو تب اس کو آدھا حق مہر دیا جائے گا۔ اب آگے بات یہ ہو رہی کہ الا مگر ان یعفونا، عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، اور یہ نون مذکر کی ہے، ان یعفونا، یعفو مرد معاف کر دیں۔ معاف کرنا کیا ہے کہ وہ آدھے کی بجائے پورا حق مہر دے دیں، اور یا یعفو ان یعفونا، یہ عورتوں کے لیے سوری، کہ اگر عورتیں معاف کر دیں، اور یا عورتوں کا معاف کرنا کیا ہے کہ وہ عورت جس نے آدھا حق مہر لینا تھا وہ طلاق کے بعد کہے کہ میں یہ حق مہر قبول نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں، تو یہ شوہر جس نے طلاق دی ہے اس کے حق میں معاف ہو جائے گا اور اسے کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اور یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں، الذی جس کے ہاتھ میں، الذی جس بیدہ اس کے ہاتھ عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے، جو نکاح کا مالک ہے، یعنی شوہر معاف کر دے۔ شوہر کا معاف کیا ہے کہ وہ آدھے کی بجائے پورا حق مہر دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور دونوں کا یہ ایک دوسرے کے لیے عفو کا مظاہرہ کرنا، اقرب للتقوی، اقرب اسم تفضیل ہے، معنی یہ ہے کہ زیادہ قریب ہے للتقوی، تقوی کے۔ یہ دونوں میں سے کسی ایک بھی جو دوسرے پر اس قدر شفقت کر رہا ہے، عفو درگزر کا مظاہرہ کر رہا ہے اس وقت بھی جب وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ یہ دیکھیے اسلام کی کتنی عظیم خصوصیت ہے کہ وہ لڑائی بھی ایک ضابطے کے ساتھ لڑنے کی پرمیشن دے رہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی معاملے میں علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو آپ کو ایک ضابطۂ اخلاق کی پیروی کرنا ہے اور ان اخلاقیات کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو ہر شخص کو اتنی عزت عطا کرتا ہے کہ کائنات کا کوئی دین ایسی رسپیکٹ انسانیت کو نہیں عطا کرتا۔ اور لا تنسوا الفضل، اور تم نہ بھولیے فضل کو، احسان کو، بینکم اپنے درمیان، اور تم کشیدگی کے ان لمحات میں، تم جدائی اور علیحدگی کے ان معاملات اور ان لمحات میں بھی تم فضل کو، احسان کو، بھلائی کو، عفو درگزر کو آپس میں مت بھولیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو ان کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تعملون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، بصیر یہ اسم صفت ہے فعیل کے وزن پر، بصیر۔ تمہارے اعمال کو اللہ رب العزت کی ذات اپنی چشم قدرت سے ہر لمحہ ملاحظہ فرما رہی ہے۔ اب طلاق کے احکامات سے بتانے کے بعد نماز کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا باب شروع ہو رہا۔ ارشاد فرمایا حافظو، حافظہ، حافظہ، حافظو، تیسرا صیغہ حافظ، حافظہ، حافظو، فعل امر واحد جمع مذکر حاضر، تم حفاظت کرو، علا پر، الصلاوات صلات کی جمع نمازوں پر، تم حفاظت کرو نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، اور الصلاۃ نماز، الوسطی درمیانی، اور بالخصوص تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہاں علماء تفسیر مختلف نمازیں بھی لکھتے ہیں، مگر جمہور علماء کہتے ہیں جن پر اکثریت کی رائے قائم ہوتی ہے، جمہور علماء کے نزدیک نماز عصر ہے، نماز عصر ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مولا علی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف عمل ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہوا، دشمن کی جانب سے خطرہ تھا، سو ہم اسی کام میں مصروف رہے اور نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ کی جانب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو
بالخصوص نماز عصر کی حفاظت کرو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے اس نماز کو قضا کروایا۔ تو ساری نمازوں، پہلے یہ دیکھیے من جملہ تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے، اور یہ ہم سورہ البقرہ کی ابتدا میں پڑھ چکے تھے کہ قائم کرنے یا حفاظت کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے، جان نہ چھڑوائی جائے، اور ارکان کو اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جو کچھ ہم زبان سے پڑھ رہے ہوں دل اور دماغ اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ میرے نزدیک نماز میں چاشنی کی نہ آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عوام میں سے 80% لوگ ایسے ہیں ہم کہ زبان سے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، لفظ رٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دل اور دماغ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی موافقت اور مطابقت نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے نماز کی وہ نورانیت، وہ چاشنی، وہ لذت، وہ احساس قربت الہی محسوس نہیں ہوتا۔ حالانکہ صوفیاء نے لکھا کہ جو شخص دنیا کے غموں سے چور ہو جائے پھر وہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور جب نماز پڑھے گا تو الفاظ نماز کی ادائیگی اس کو یہ احساس اور احساس محبت جتلائے گی کہ وہ اللہ کے حضور چپکے سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ تو سرگوشی اس آواز کو کہتے ہیں جو کان لگا کر دھیان سے سنی جاتی ہے۔ تو جب نماز میں بھائی دھیان ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی جانب سے وہ تسلی کے، وہ تشفی کے جملے جو ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ کہاں ان کی محبت اور ان کی چاشنی اور ان کی لذت کا احساس ہوگا۔ وقوموا، اور تم کھڑے ہو جاؤ، قیام کیا کرو اللہ کے لیے، قانتین، سراپے ادب و نیاز بن کر، اللہ کے حضور خوف الہی دل میں موجزن رکھتے ہوئے اللہ کے حضور قیام کیا کیجئے۔ فَإِن، پس اگر خفتم، تم خوف کی حالت میں ہو یعنی جنگ کی صورت میں ہو تو فرجالن، پس پیدل ہو، اور رکبانا، یا پھر سوار ہو، تو تب بھی نماز پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیے جو اسلام دوران جنگ جب دشمن کی جانب سے گولیوں کی برسات ہو رہی ہے، جب تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، اسلام اس وقت کی بھی نماز پڑھنے کے طریقے کو ڈکلیئر کر رہا ہے، جس سے نماز کی اہمیت و افادیت کا اظہار ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ فریضہ ترک نہ کیجیے۔ فَإِن، پس اگر خفتم، حالت خوف میں ہو، وہ فرجالن، اور اس حالت خوف میں پیدل چل رہے ہو، اور رکبانا، یا پھر تم سواری پر موجود ہو، تب بھی تم نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم حالت امن میں ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس فَإِنْ خِفْتُمْ اور رکبانا تک اس کا بیٹے عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو نواس رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو آخری وقت میں بھی تلواروں کے سائے میں اللہ کے حضور ایسا سجدہ کر رہے ہیں کہ خود نماز بھی یہ کہتی ہوگی کہ اے حسین، اس سے قبل میری حفاظت اس طرح شاید کسی نے نہ کی ہو جس طرح آج نواس رسول نے کرتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جس وقت تم حالت امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کا ذکر کرو، کما، جیسے، علمکم، اس نے تمہیں سکھا دیا، ما لم تکونو، ما جو لم تکونو اصل میں کانا یکونو تکونونا تھا، لم فعل مضارع پر داخل ہوا، نون اعرابی گر گیا تو بچ گیا لم تکونو، جو تم نہیں تھے، تعلمون، علمہ یعلمو سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر،
تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ کچھ اللہ نے تم نے سکھا دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ علم دیا، یہ فضل دیا، یہ حکمت دی، یہ شعور دیا، یہ پہچان دی ہے، تو اب تم حالت امن میں بھی اللہ کے ذکر کو، اور اللہ کا ذکر کیا ہے جو دونوں آیات کے پس منظر میں بتایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن میں ایک اور آیت آتی ہے کہ میرے ذکر کے لیے تم نماز قائم کرو، تو یہاں ذکر الہی سے مراد اللہ کے حضور جھکنا ہے، نماز کا قیام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو توفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کریں اپنی ازواج کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، اور ساز و سامان کی، الی الحول غیر اخراج، اپنی بیویوں کو 1 سال کا خرچہ دینے کے لیے اور گھر سے نہ نکالنے کے لیے وہ نصیحت کر جائیں۔ اچھا، یہ آیت کا یہ جملہ اور یہ حکم یہ منسوخ ہو گیا اس آیت کے ساتھ جب عورت کے لیے مخصوص حصہ ڈکلیئرڈ ہو گیا۔ وہ کیا ہے، وہ میں نے تفسیری نکات میں لکھ دیا ہے، وہ آپ کو سلائیڈ بھیج دیتا ہوں۔ یہ آیت تلاوت کی جائے گی مگر اس کے احکام منسوخ ہو گئے اس آیت وراثت کے نزول کے ساتھ۔ زمانہ جاہلیت میں چونکہ بار بار عورت کو تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا تھا، شوہر کی وفات کے بعد اس کو نکال دیا جاتا تھا گھر سے، تو پھر اس وقت حکم تھا کہ عورت کی رسپیکٹ کی جائے اور مرنے والے شوہر جو ہیں وہ وصیت کر جائیں تاکہ ان کو 1 سال تک عورت جو ہے اس کے گھر بھی رہے اور اس کو نان و نفقہ بھی ملتا رہے۔ پھر یہ احتمال ہوا اور یہ مشکل ہوا حکم کہ موت کسی کو بتا کے تو آتی نہیں ہے کہ وہ پہلے سے نصیحت یا وصیت کر جائے، سو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جب عورت کا حصہ 8واں ڈکلیئر ہو گیا تو اس کے بعد اب یہ وصیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس وہ خواتین نکالیں خود کو، فَلَا جُنَاحَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں، علیکم، تم پر، فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، اور پھر وہ خود اپنی مرضی سے نکل جائیں تو دستور کے مطابق جو کچھ بھی ہے وہ اپنے حق میں کریں، تمہیں اس کے معاملے میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب خواتین اپنی مرضی سے شوہر کی وفات کے بعد ان شوہروں کے گھروں سے نکلنا چاہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں ان کو گھر میں روکنے کا۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ خواتین جو ہیں، متاع بالمعروف، ان کو مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہی ہے کہ طلاق کے بعد اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ شوہر کی جانب سے اگر کچھ دے دیا جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی بساط سے باہر اور اس سے بدلہ لینے کے لیے پھر عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے، جہاں عورت کی بھی تذلیل ہوتی ہے اور جہاں شوہر کی بھی تذلیل ہوتی ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی کو کیس سے کچھ مل رہا ہو۔ ہمارا عدالتی نظام، اللہ تعالیٰ اس میں اصلاحات نافذ جو ہیں وہ اس میں نفاذ کی توفیق بخشی اور نظام میں بہتری لائے۔ تو اگر تو عدالتیں اس لیول کی ہوں کہ جہاں آپ کو حق میسر آنے والا ہے تو آپ ضرور رجوع کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ تو جہاں کچھ نہیں ملنا تو صلح اور امن کے ساتھ جو کچھ ممکن ہے اس پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ لیکن میری ان باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے حق پہ کمپرومائز کیجئے۔ حق ہے، وہ آگے بڑھ کر چھین لیا جاتا ہے۔ معاشرے میں بے حسی بہت ہے کہ ہمیشہ اپنے حق کو چھیننا پڑتا ہے، مگر اس چھیننے کے لیے ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے گا، کیا آپ اپنے حق کے چھیننے کے لیے جب باہر نکل رہے ہیں تو کیا آپ اپنے فرائض بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کو اپنا حق چھیننے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔
कज़ालिका, ऐसे ही युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल बयान फरमाता है, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही, अपनी आयतें, अपने अहकाम, अपनी निशानियां, लअल्लकुम, शायद कि तुम, ताक़िलून, तुम समझ सको, अल्लाह के अहकाम की जो है तुम उनको समझ सको, उनके फहमो फरासत तक पहुंच सको, इसलिए अल्लाह ताला जो है ये बयान फरमा देता है। आखिरी 2.5 मिनट हमारे पास रह गए। तफसीली निकात में देखिए, हमने इसमें पढ़ा उस मुतलका औरत का हुक्म जो कबल खिलवत सही या तलाक दी गई, उसका महर मुकर्रर हो, तो जितना महर मुकर्रर है उसका निस्फ देना लाजिम है। मगर औरत इसमें कम कर दे और मुआफ़ी दे दे या निस्फ से ज़ायद खामे देकर ये एहसान करे, हुस्न सलूक और मकारिम अखलाक के मतहत दोनों तरफ से ये मुस्तहसन अमल है। बीवी मुतलका निस्फ से कम ले या तलाक देने वाला निस्फ से ज़ायद दे, दोनों तरफ से हुस्न अखलाक का मुजाहरा है। नमाजों की शान ये है कि उनकी पाबंदी की जाए, उनके औकात की निगहदाश्त की जाए, उनके फ़राइज़ व वाजिबात और आदाब व मुस्तहब्बात की रियायत की जाए, लेकिन असर की नमाज की खसूसियात के साथ सामने हिफाजत किया जाए और हज़रत हक़ की जानिब से खुशू व खुज़ू के साथ बाअदब और खामोश खड़े हुआ करो। यानी नमाज में कोई हरकत ऐसी ना किया करो जो नमाज के मुनाफी हो, और बाहिम कोई कलाम या गुफ्तगू नहीं होगी। इब्तदा में चूंकि लोग नमाज में बातें करते थे, इस आयत के बाद नमाज में बात करना बंद हो गया। और ये ग़ज़वे खंदक के मौका पर हुजूर ने इरशाद फरमाया था, खुदा उन काफिरों की कब्रों को और उनके पेटों को आग से भर दे, उन्होंने हमारी नमाज को सलात वुस्ता जो सलात असर है इससे मशगूल कर दिया। हम उसमें खंदक खोदने में मसरूफ हो गए और हमारी नमाज कज़ा हो गई। यहाँ से आगे उसका तज़किरा किया गया है नमाज खौफ का। ये आप इसको ज़रूर गौर से पढ़िएगा। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल कुरान मजीद की सही तफ़हीम नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।